بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب صفا صحابہ کرام کی ایک مخصوص جماعت کے لیے استعمال ہونے والی ایک معروف اصطلاح ہے۔ اس سے صحابہ کرام کا وہ گروہ مراد ہے جو ذاتی گھر نہ ہونے کے باعث مسجد نبوی کے شمال مشرقی جانب میں مٹی کے ایک سائبان تنے چبوترے جسے عربی زبان میں صفا کہا جاتا ہے وہاں پر مقیم تھا اور رات دن تعلیم و تربیت حاصل کرنے میں مگن رہتا تھا۔ صفا صرف ایک چبوترا نہ تھا بلکہ صحابہ کرام کے لیے دینی درسگاہ اور روحانی تربیت گاہ تھا۔ یہاں انہیں اللہ سے تعلق، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مادیت پرستی سے کنارہ کشی، فکر آخرت، خودداری و قناعت، دانائی اور حکمت اور میانہ روی اور سادگی کے ساتھ ساتھ خلافت عرضی کا کاروبار سنبھالنے کے لیے کتاب اللہ اور سنت نبوی کی صورت میں آئین جہانداری کی بھی بھرپور تربیت دی جاتی ہے۔ اہل بیت کرام کے بعد اصحاب صفا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین لوگوں میں شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پڑوسی تھے اور وہ آپ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے کھانے میں شریک فرماتے۔ اگر آپ کے کاشانہ اقدس پر کھانے کو کچھ نہ ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل خانہ سے بڑھ کر ان کے لیے فکر مند ہوتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود انہیں دین کی تعلیم دیتے۔ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اصحاب صفا میں صرف وہ لوگ شامل نہ تھے جو غریب تھے بلکہ ان میں کچھ تعداد ایسے انصار صحابہ کی بھی تھی جنہوں نے ذاتی گھر اور وافر سہولیات میسر ہونے کے باوجود صفا میں فقط اس لیے رہائش اختیار کر رکھی تھی کہ اس طرح انہیں صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض یاب ہونے کا زیادہ سے زیادہ موقع ملے گا۔ ایسے صحابہ کرام میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ اور حضرت حارثہ بن نعمان انصاری رضی اللہ عنہ وغیرہ شامل ہیں۔ یہاں قیام کے دوران صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کے باعث انہیں تعلیم و تربیت کے وہ قیمتی موتی میسر آتے جو انہیں کہیں سے حاصل نہیں ہو سکتے تھے۔ جب مکہ المکرمہ سے مدینہ عالیہ ہجرت کرنے والے صحابہ کرام کی تعداد میں اضافہ ہو گیا تو جس مہاجر صحابی کو سر چھپانے کے لیے چھت میسر نہ ہوتی، رسول کریم اسے اپنی مسجد کے کونے میں واقع اس چبوترے پر رہنے کے لیے جگہ عطا فرماتے۔ اصحاب صفا کی تعداد متعین نہ تھی بلکہ اس میں وقتاً فوقتاً کمی بیشی ہوتی رہتی۔ جب نئے وفود کی صورت میں متلاشیان حق حاضر ہوتے تو تعداد بڑھ جاتی اور جب ان میں سے کچھ تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے بعد دعوت و تبلیغ اور اعلی کلمۃ الحق کے لیے روانہ ہو جاتے تو ان کی تعداد کم ہو جاتی۔ یہ تعداد بعض روایات میں 70 اور بعض میں اس سے زیادہ بیان ہوئی ہے۔ صحیح قول یہ ہے کہ کیسر و کسرا کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کرنے والے ان چٹائی نشینوں کی تعداد 600 کے لگ بھگ تھی۔ اب ایک نظر نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مستفید ہونے والے ان جید صحابہ کرام کی علمی خدمات کا جائزہ لیتے ہیں۔ جمع القرآن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد میں جب مختلف اجزاء و اشیاء پر لکھے ہوئے قرآن کریم کو یکجا کرنے کی عظیم اور حساس ذمہ داری سپرد کرنے کا موقع آیا تو شیخین کریمین رضی اللہ عنہما نے اس کام کے لیے جس صحابی کا انتخاب کیا وہ اصحاب صفا کی فارغ التحصیل نامور شخصیت حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مبارک دور میں انہیں لغت قریش پر قرآن حکیم جمع کرنے کے لیے جس صحابی نے تیار کیا وہ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ ہیں اور ان کا تعلق بھی اصحاب صفا کی قدسی صفت جماعت سے ہے۔ روایات حدیث اسی طرح اگر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے میدان میں دیکھا جائے تو وہ 3 صحابہ جن سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہیں وہ اصحاب صفا میں سے ہیں۔ ان میں سے ایک عظیم نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہے جن سے کم و بیش 800 صحابہ کرام نے
حدیث کا علم حاصل کیا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دین کے بہت بڑے حصے کو حدیث کی صورت میں امت تک پہنچانے میں اصحاب صفا نے بھرپور کردار ادا کیا۔ ویسے تو اصحاب صفا کی علمی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے، لیکن اختصار کے پیش نظر ہم نے صرف 2 پہلوؤں سے جائزہ لیا ہے۔ علمی خدمات کی طرح اصحاب صفا کی عملی خدمات بھی بہت شاندار اور اپنی مثال آپ ہیں۔ صفا سے فیضیاب صحابہ کرام کی مقدس زندگیوں کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت آشکار ہوگی کہ انہوں نے دنیا کے ہر شعبے میں قابل قدر خدمات سر انجام دی۔ اصحاب صفا میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بحرین کے والی، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے کوفہ کے امیر، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کوفہ کے قاضی و وزیر، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے یمن کے قاضی و معلم، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے دمشق کے قاضی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مدائن کے والی، اور حضرت ابن القرط رضی اللہ عنہ نے حمص کے گورنر کی حیثیت سے دنیا میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ نیز یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اصحاب صفا میں سے اکثر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خدمات جلیلہ کے باعث القابات سے نوازا۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو امت کا سب سے بڑا قرآن دان، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو امت کا سب سے بڑا حکمت دان، عشرہ مبشرہ میں شامل حضرت ابو عبیدہ بن الجرح رضی اللہ عنہ کو امت کا امین، حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کو اپنا رازدان، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو امت کا سب سے بڑا زاہد، اور حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو غسیل الملائکہ قرار دیا۔ صفا سائبان اور سایہ دار جگہ کو کہتے ہیں۔ عہد رسالت میں تحویل قبلہ کے بعد مسجد نبوی کے شمال مشرق میں مسجد سے متصل ایک چبوترا بنایا گیا جس پر سائے کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ اسی چبوترے کو صفا کہا جاتا ہے۔ اس جگہ قیام کرنے والے صحابہ کرام کو اصحاب صفا کہا جاتا ہے۔ فقراء و مہاجرین اور وہ مساکین جن کا گھر بار نہیں ہوتا تھا وہ حضرات بارگاہ نبوت و رسالت میں حاضر ہوتے اور اسی چبوترے میں قیام فرماتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے 70 اصحاب صفا کو دیکھا ہے کہ ان کے پاس چادر تک نہ تھی، فقط تہبند تھا یا کمبل جس کو اپنی گردنوں میں باندھ لیتے۔ کمبل اس قدر چھوٹا کہ کسی کے آدھی پنڈلیوں تک پہنچتا، کسی کے ٹخنوں تک، اور ہاتھوں سے اس کو تھامتے کہ کہیں ستر کھل نہ جائے۔ صفا والے اسلام کے مہمان تھے۔ ان کے کھانے کا انتظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کیا کرتے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اصحاب صفا فقیر اور مساکین تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، جس گھر میں 2 آدمیوں کا کھانا ہے وہ تیسرے آدمی کو اپنے ساتھ لے جائے، جس گھر میں 3 آدمیوں کا کھانا ہے وہ چوتھے کو لے جائے، جس کے پاس 4 لوگوں کا کھانا ہو وہ 5ویں اور 6 آدمی کو لے جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 3 افراد کو لے آتے، رسول اللہ 10 افراد کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ اصحاب صفا اپنے اوقات قرآن مجید سیکھنے، احادیث سننے اور ذکر و اذکار میں مصروف رہتے یا ان خدمات کی انجام دہی میں اپنا وقت لگاتے جن کی ذمہ داری رسول اللہ دیا کرتے۔ قبائل تک اسلام کی دعوت پہنچانا، 9 مسلم جماعتوں کو قرآن مجید اور اسلام کی تعلیم دینا اور تقاضوں کے پیش نظر جنگی مہمات میں شرکت ان حضرات کی مشغولی تھی۔ بحر معونہ میں 70 صحابہ کی شہادت ہوئی، ان کا تعلق بھی اصحاب صفا ہی سے تھا۔ الغرض صحابہ کرام جو روزانہ حاضری نہیں دے سکتے تھے وہ بھی حصول علم کے لیے پورا اہتمام و انتظام فرماتے، لیکن کچھ حضرات ایسے بھی تھے جن کی شب و روز کی زندگی اسی حصول علم کے لیے وقف تھی۔ اہل و عیال سے آزاد، نہ تجارت سے غرض، نہ زراعت سے مطلب، نہ اپنی معاش کی فکر، نہ اہل و عیال کی۔ یہ وہ اصحاب صفا کی نفوذ قدسیاں ہیں جن کی تعداد ایک وقت میں 70 تک بھی پہنچ جاتی۔